ایک سوال اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ دن پہلے کیا گیا تھا کہ کسی کو اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دینا، اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے اس کو سنا تو اس میں مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذکر کرنی چاہیے تھی، میں نے ذکر نہیں کی، تو میں آج یہ کلپ دوبارہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اور ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو اس کو منسوخ سمجھا جائے۔ تو یہ اصل اور صحیح فتویٰ ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس میں بات تقریباً صحیح تھی، لیکن کچھ شرائط کو میں پوری طرح واضح انداز میں بیان نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں اس کو یہاں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی کو آپ تھیسس لکھ کر دیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ لکھ کر دیتے ہیں، تو عموماً یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا یقینی طور پر یہ آپ کا ظن غالب ہے کہ بھائی جس کے لیے آپ اسائنمنٹ جس کو لکھ کر دے رہے ہیں اس پر از خود یہ لکھنا لازم نہیں تھا، بس اس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ بھائی وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا دے، وہ کسی سے بھی لکھوائے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ سے اسائنمنٹ لکھوا رہا ہے تو ایسی کوئی آرٹیکل لکھوا رہا ہے تو ایسی صورت میں تو آپ بالکل لکھ کر دے سکتے ہیں، شرط یہ کہ جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں اس کا کانٹینٹ جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی ناجائز کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو آپ بالکل اس طرح کا مضمون یا آرٹیکل یا اسائنمنٹ کسی کو لکھ کر دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا اسائنمنٹ آپ اس کو لکھ کر دے رہے ہیں جو اس پر خود لکھ کر دینا اس پر لازم تھا، بٹ وہ آپ سے لکھوا رہا ہے اور آگے وہ شو یہ کرے گا کہ یہ میں نے لکھ کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں دھوکے کا ایلیمنٹ ہے، اس میں آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے اور کام کسی اور نے کیا ہے، اور پھر اسی کی بیس پہ آپ ڈگری لیں گے، پھر اس ڈگری کی صلاحیت اہلیت آپ میں کتنی ہے، آپ کتنے ایلیجیبل ہیں کہ آپ وہ ڈگری لے سکیں جبکہ آپ نے پریکٹیکلی کام کیا نہیں ہے، کسی اور سے کروایا ہے، تو یہ ایک طرح سے گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو یہ ایک طرح سے دھوکہ دہی کے کام کے اندر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس سے جو کمائی آپ کو ملے گی ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بھی کراہت ہے، اس لیے کہ آپ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، آپ دھوکہ دینے کے معاملے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس مدد کی آپ اجرت لے رہے ہیں، اس کی آپ کمائی لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی۔ جامعۃ الرشید کا تو اس پر بہت واضح فتویٰ ہے کہ بھئی یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات نے کسی حد تک گنجائش دی ہے، لیکن وہ گنجائش بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آمدنی آپ کی مکروہ تو ہے ہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، دھوکے کا ایلیمنٹ آ جانے کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں فساد اور خبث تو موجود ہے، اس لیے اس طرح کے کاموں کو اپنا پیشہ بنانا، اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ ایڈاپٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، جو میں نے پہلا ایلیمنٹ آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی صورت ہے جس میں آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یار یہ اس پہ اب خود لکھنا لازم نہیں تھا، یا آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کوئی اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دیتے ہیں تو اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل سامنے ہونی چاہیے۔ آج کل بہت ساری ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں کہ آپ آ کے اپنا ٹائٹل لکھتے ہیں، وہ آپ تھیسس لکھوا کر وہ آپ کو آگے دے دیتے ہیں، تو اس میں جو ویب سائٹ بنانے والے ہیں، جو بھی ادارے بنانے والے ہیں، ان کو یہ کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی یا اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، تاکہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ کراہت سے اور ہر قسم کی ناپاکی اور اس طرح کے ایلیمنٹ سے وہ پاک ہو۔